تو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار امتحانات ابراہیم علیہ السلام سے لیے، اور ہر امتحان میں کامل طور پر اعلیٰ نمبرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں کے اندر آزمائش میں، امتحان میں ڈالا، اور انہوں نے ان تمام تر امتحانات کو پورا کر کے دکھایا۔ خطبے میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کہ ابراہیم وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے خلیل ہیں، وہ ہستی ہیں، وہ عظیم انسان ہیں کہ جس نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ وفا کا معنی وعدے کو پورا کر دکھانا، جس طرح ہم اردو کے اندر بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں ایفاء عہد، کہ فلاں نے اپنے وعدے کو وفا کیا۔ تو وفا کا معنی وعدے کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس بھی آزمائش کے اندر ڈالا تو انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ ایک وہ کام ہے جو میں پورا کروں، آپ پورا کریں، معاشرے والے اس کی تعریف کریں اور کہیں کہ فلاں آدمی نے وہ اس کام کا حق ادا کر دیا، فلاں بندے کے سپرد جو کام تھا یا وہ آزمائش میں تھا، ابتلا میں تھا، اس نے اس آزمائش کو پورا کر دکھایا، یہ دنیا والے کہتے ہیں، تو اس آدمی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے خالق و مالک اور رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود جو ہے اپنے بندے کی تعریف اپنی زبان سے اور اپنے کلام کے اندر کر دیں، تو اس کام کے پورا کرنے کا گویا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم وہ ہیں جس نے وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ سب سے پہلی آزمائش گھر کی تھی، جس کی تفصیل گزشتہ جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر بڑھاپے کی عمر ہے۔ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے نرینہ اولاد ہو جائے میری، یا اللہ مجھے اولاد مل جائے، مجھے اولاد کا میوہ نصیب ہو جائے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے یا اللہ، تو دے سکتا ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو بغیر اسباب کے بھی کسی کو پیدا کرنا چاہے تو حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ اس کے ہاں بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ یا اللہ تو قادر ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یا اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، یا اللہ میری خواہش ہے مجھے بھی بیٹا عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے مشہور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دوسری بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بیوی سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو عطا کر دیے۔ جب وہ نہ دینے پہ آئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو نہ دے، اور جب وہ دینے پہ آ جائے، امید و آس جہاں ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی قادر مطلق ہیں، وہ دے کر عطا کر کے دنیا والوں کو بتلا دیتے ہیں۔ پہلے ایک نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو 2 بیٹے ان کو عطا کیے، اور یہ 2 بیٹے وہ عظیم بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔
اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، شیر خوار بیٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آزمائش کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، حکم دیا اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہ فلاں بیابان جو جنگل ہے وہاں پر چھوڑ کے آؤ۔ جبریل امین کو بھیج دیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، جو مطلوبہ جگہ ہے نا جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے، اس مقام پر جو ہے ان کو بھیجا کہ جبریل امین ساتھ ساتھ جائیے اور ان کو جا کر بتلائیے۔ اس بات کے کہنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عراق میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داریاں تھیں، حکم دیا گیا کہ آپ شام کی طرف جائیں۔ اور یہ جو شام کا علاقہ ہے آج کل کا شام نہیں ہے، یہ شام بڑا وسیع علاقہ تھا، اس کے اندر اردن اور یہ فلسطین، یہ شام اور لبنان، یہ سارے علاقے کو شام کہا جاتا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وہ جو آج موجودہ فلسطین کا علاقہ ہے نا، اس علاقے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے، اور یہیں پر جو بادشاہ تھا نمرود، ان کے ساتھ ٹکر لی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ حق ان کے سامنے بھی بلند کیا، یہاں تک کہ اس نے آگ کے اندر جلانے کا بھی حکم دیا تھا۔ وہ یہی علاقہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ اسی وجہ سے تو آج کہتے ہیں نا کہ یہ فلسطین کی جو سرزمین ہے یہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا مسکن ہے، یہاں بہت سارے پیغمبر رہائش پذیر ہوئے تھے، اور یہ سرزمین جو ہے پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ یہیں پر تو بیت المقدس ہے جہاں پر تمام نبیوں کی امامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اتنا آسان نہیں ہے اس خطے کو مٹانا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ملا کہ اپنے شیرخوار بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہ فلاں جگہ میں پہنچا کے آئیں، جبریل امین کو بھیج دیا۔ اب جیسے ہی سرزمین شام کی سرحد عبور کر چکے، اتنے لمبے سفر پہ روانہ ہوئے، آگے جزیرۃ العرب آتا ہے۔ جیسے ہی جزیرۃ العرب آتا ہے تو بڑے بڑے لمبے لمبے صحرا ہیں، دور دور تک جو ہے وہ آپ کو صحرائی علاقے نظر آئیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام اس صحرا کے علاقے میں چل پڑے تو اس صحرا میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، تو وہ جگہ تھوڑی ہریالی وہاں پہ ہوتی ہے، سبزہ وہاں پہ ہوتا ہے، جس کو نخلستان کہا جاتا ہے۔ صحرا کے اندر جہاں تھوڑا بہت سبزہ ہوتا ہے یا پانی کا انتظام ہوتا ہے یا تھوڑے پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یا ایک آدھ درخت لگا ہوا ہوتا ہے، اس جگہ کو نخلستان کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس مقام کو دیکھتے پوچھتے جبرائیل یہ جگہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آگے جانا۔ پھر آگے نخلستان دیکھتے، پھر پوچھتے یہ جگہ ہے؟ ہاں نہیں، آگے جانا۔ چلتے 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 جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے اس مقام پر وہاں پر پہنچ گئے۔ جبریل امین نے فوراً کہہ دیا کہ ابراہیم یہی وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس مقام پر اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ دینا۔ اب ایک مشکیزہ ہے، چند کھجوریں ہیں، اور وہ ایسی جگہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا، جہاں پہ نہ پانی کا انتظام، نہ کوئی گھاس پھوس، اور نہ وہاں پر نہ کوئی پودے اگتے ہیں، کسی قسم کا کوئی ظاہری طور پر انتظام اور وسائل موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو چھوڑ دیں۔ اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی چھوڑا، اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ کیوں نہیں دیکھ رہے؟
اس وجہ سے کہ اگر میں بیٹے کو دیکھوں گا تو دل کے اندر محبت پدری جوش میں آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان کے ساتھ یہاں پہ رہ جاؤں جو اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا، یا ان کو کہیں اور لے کر جاؤں تب بھی اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، بس اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی واپس پلٹے تو بیوی نے دامن سے پکڑ لی، جے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ بیابان جگہ ہے، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی انسان ہے، نہ یہاں پر پانی کا انتظام ہے، نہ یہاں پر گھاس ہے، نہ یہاں پر کوئی پودا ہے، کوئی درخت ہے، وہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یوں جھٹک دیا اور یوں اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو بیوی بھی مزاج شناس تھی، مزاج شناس بیوی جو ہوتی ہے یہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، مزاج شناس بیوی، جو آپ کے دنیا کی بھی ساتھی ہو اور دین کی بھی ساتھی ہو۔ ایسی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا میں جنت ہے، جنت جس کو نیک بیوی مل جائے، اور نیک بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے حقوق کو بھی پورا کرے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرے، اور شوہر کے دینی کاموں میں اس کے معاون بنے، اس کا تعاون کرنے والی ہو، یہی مرأت صالحہ ہے، اور یہ دنیا میں سب سے عظیم عورت ہے۔ تو فوراً وہ بھانپ گئی، سمجھ گئی، کہا ابراہیم لگتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے، ہاں اشارہ کیا اللہ کا حکم، کہا جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا یہاں تک آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ چلے جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں عرب کے اندر آپ گئے ہیں، آپ میں سے اکثر افراد گئے ہوئے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کتنی تیز گرمی۔ اب تو عمارات جہاں پر بنی ہوئی ہیں وہاں پر تو انتظامات ہیں، لیکن صحرا کے اندر تو اب بھی ویسے ہی گرمی ہے نا، اور پھر کوئی درخت کا سایہ بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، پھر عورت ذات ہو، شیرخوار بچہ ہو، ذرا سوچیں تو صحیح کہ کیا عالم ہوگا اس وقت جب پانی تھوڑا بہت تھا مشکیزے میں ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ تیز گرمی ہو پھر پیاس تو لگتی ہے، شدت اختیار کرتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت لاحق ہوئی، بچے تھے، اب پانی ختم ہوا، جب پیاس کی شدت ہوتی ہے نا تو پھر ایڑیاں رگڑی جاتی، تو اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں۔ ماں تو پھر ماں ہے، ماں کی ممتا جوش میں آئی، یہ اللہ پاک نے ماں کا رشتہ بھی بڑا عظیم رشتہ بنایا ہے۔ ہاں یہ وہی رشتہ ہے نا، بیٹا نکما ہو، اولاد نکمی ہو، پاگل ہو، یہاں تک کہ پھر بھی ماں کے وہ آنکھ کا تارا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے لیے ماں دروازے پہ کھڑے ہو کر اس کے آنے کا انتظار کرتی ہوتی ہے۔ یہ عظیم ہستی صرف ماں ہی ہوتی ہے جو دروازے پہ کھڑے ہو کر نکلتے وقت بھی جب تک اس کی نظروں سے اس کا بیٹا اوجھل نہیں ہوتا تب تک وہ کھڑی رہتی، اور جب آنے لگے جب تک وہ پاس نہیں آتا تب تک وہ وہاں سے ہٹتی نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم وہاں جا رہے ہوتے ہیں، والدہ محترمہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، جہاں تک وہ گاڑی نظر آتی ہوتی ہے والدہ وہیں پر کھڑی ہوئی ہوتی۔ تو یہ ماں کی ممتا ہے، اللہ نے بنائی ایسی ہے۔ تڑپ اٹھی، اپنا غم بھول گیا، اپنی پیاس اپنی بھوک بھول گئی، بیٹے کی پیاس کو لے کر وہاں پر دو پہاڑیاں تھیں، ایک صفا کی اور دوسری مروہ کی، صفا اور مروہ کی۔ اب ایک پہاڑی کے اوپر وہ چڑھی اور اپنے بیٹے کو نیچے نشیبی جگہ کے اوپر لٹا دیا، یوں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف یوں راستہ یوں ہے، پھر وہاں سے دوسری پہاڑی پر چڑھ، وہ نشیب ہے تھوڑا۔ جیسے ہی بیٹے کو نیچے لٹایا ہوا تھا پہاڑی کے اوپر چڑھ رہی ہیں، ساتھ بیٹے کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور ادھر دور دراز تک بھی ان کی نظر دوڑا رہی ہیں، کہیں کوئی قافلہ آ جائے اس کے پاس پانی ہو، میں اپنے بچے کے حلق میں پانی ڈال دوں۔ اور جب کسی ٹیلے پر بندہ چڑھتا ہے نا صحرا میں، تو جہاں تک اس کی نظر کام کرتی ہے وہاں تک ان کو کلیئر دکھائی دیتا ہے، بالکل صاف شفاف سیدھا ان کو دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے دور دور تک دیکھا تو کوئی آثار نہیں، وہاں سے نیچے اترے، بیٹے کو دیکھ رہے، پھر اوپر چڑھے، اور جہاں پر نشیبی جگہ ہے نا وہاں سے جب
اما ہاجرہ جب دوسری پہاڑی کے اوپر چڑھتی تھیں تو جب یہاں پہ بیچ میں پہنچتی تو نشیبی جگہ ہونے کی وجہ سے بیٹا نظر نہیں آتا تھا، تو جلدی 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 وہاں پر وہ قدم مزید اس کی سعی کرتی، اوپر دوڑتی، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ہم نے فقہ میں پڑھا وہ میلین احجرین، وہ دو جگہ ہیں جہاں پر ہرے نشان، آج کل وہ ٹیوب لائٹیں لگائی ہوئی ہوں گی، دیکھا ہوگا ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر مردوں کو حکم ہے تیزی کے ساتھ چلیں، یہ در حقیقت ان کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ وہاں سے جا رہی ہیں، کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ، یوں 7 چکر انہوں نے کاٹ دی، کوئی نظر نہیں آئے، تو اتنے میں دیکھتی ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، واہ اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے نا، جو ناممکن کو ممکن بنا دے، جو عدم سے وجود بخش دے، کسی چیز معدوم کو وجود بخش دے، جسے میں اور آپ ناممکن سمجھیں اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے، وہ قادر مطلق ذات ہے۔ جب دیکھا نا، جذبہ بھی دیکھا کہ والد کا بھی بڑا جذبہ تھا ایمانی، بیوی کا بھی جذبہ ایمانی تھا، تو جب انہوں نے میری خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا تو اب میں بھی وہ کرشمہ ظاہر کر دوں گا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ محبت اور الفت کا وہ جگہ باعث بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کے مقام پر زمزم کو جاری کر دیا، وہ زمزم کو جاری کر دیا، اور آج بھی جہاں پر زمزم کا کنواں ہے نا، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا تھا۔ وہ ہمارے ایک دوست محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم وہاں پہ جاتے تھے تو خدام جو تھے وہ کہتے تھے ہم نیچے اتر کر، یہ خالص زمزم کا پانی ہے جو نیچے لوگ اتر کر وہ پلاتے، کیونکہ اوپر تو پائپ لگے ہوئے ہیں، سارا نظام کیا جاتا ہے، پھر اس کی صفائی ستھرائی کے لیے کلورین کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو نیچے اتر کر وہ جو پانی دیا جاتا ہے وہ خالص جو ہے وہ زمزم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ جگہ نصیب فرمائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی نصیب فرمائے، جنہوں نے دیکھی ہیں بار بار اللہ تعالیٰ انہیں یہ نصیب فرمائے۔ تو اس مقام پر وہ زمزم کا کنواں آج بھی موجود ہے۔ پھر وہاں پر قافلے آئے، قافلے آنے کے بعد وہاں آبادی ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے حکم دیا کہ آپ جائیے وہاں پر میرے گھر کی تعمیر کروائیے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر وہاں پر کی گئی۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے وہ قربانی کا ہے نا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اس آزمائش و ابتلا کو بیان تفصیلاً انشاءاللہ کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کریں، اور بیت اللہ کا ان کو بانی ثانی کہا جاتا ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، پھر نوح علیہ السلام پر جو طوفان آیا تھا ان کی قوم پر، پھر اس پر یہ نام و نشان نقشے مٹ چکے تھے، پھر حضرت جبریل امین نے نشاندہی کی کہ یہ اس کی بنیادیں ہیں، پھر اس کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پھر جب تعمیر کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اسے قبول کر لیجئے بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے 3 دعائیں کی، 3 دعائیں کہ یا اللہ یہ جو جگہ ہے نا اس جگہ کو امن والی بنا دے۔ دوسری دعا کیا کہ یا اللہ اس میں رزق کثیر وافر مقدار میں کر دے، اور تیسرا یہ یا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ آج جو وہاں ہو کر آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ہر قسم کا پھل وہاں پہ موجود ہے، ہر قسم کی سبزی وہاں پر موجود ہے، ہر قسم کی دنیا کی نعمت وہاں پہ موجود ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے، اور وہ جگہ پرامن جگہ ہے، اتنی پرامن جگہ ہے کہ وہاں مکھی کو مارنے پر بھی دم لازم آتا ہے، مچھر کو مارنے پر بھی دم لازم آتا ہے، اتنی پرامن جگہ اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اور تیسری دعا کیا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ کون ہے دنیا میں ایسا ایمان والا جس کی خواہش نہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کو دیکھنے کے لیے نہ جائے؟ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
ہر ایک کی یہی خواہش ہے، تو تہوی الیہم افئدہ، اس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، کھچے کھچے چلے جاتے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ایک بچہ بھی ہو تو کہتے ہیں بس جی اللہ کا گھر دیکھ لوں، میں اللہ کے گھر کا دیدار کر لوں۔ اب بھی حجاج کرام پوری دنیا سے وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ پھر طواف کے بعد وہ سعی بھی کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ ان کی سنت کو بھی تازہ کریں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو بھی تازہ کیا جائے گا، قربانی کی جائے گی۔ تو یہ وہ یادگاریں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک باقی رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا ذکر خیر بعد والے لوگوں میں بھی کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر خیر کیا، قیامت تک آنے والے تمام ایمان والے کلمہ گو مسلمان وہ ابراہیم علیہ السلام کی ان سنتوں کو جب تک ادا نہیں کریں گے ان کا حج بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کو پورا کر کے دکھایا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کو بیان کیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم بھی غور و فکر کریں کہ میں بھی اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے والا بن جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی دیندار پیدا کریں گے۔ جب ہمارے اندر یہ وفا والا جذبہ موجود ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی نیکوکاروں کو پیدا فرمائیں گے، پھر ہم سے وہ کام لیں گے کہ ہمارے بعد بھی لوگ اس کام کو یاد کریں گے اور ہمارے کھاتے میں اس کا اجر و ثواب لکھا جائے۔ تو اللہ کے وعدے کو پورا کریں، یہ اللہ کے وعدے روزانہ ہم پر متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے ہم نے۔ حج بیت اللہ ہے، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کی ذمہ ہیں کہ انہوں نے پورا کرنا ہے، جنہوں نے کر دیا ہے ان سے ذمہ ساقط ہو گیا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج فرض، کئی ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے 3 4 حج بھی کیے۔ اللہ سب کو بار بار لے جائے، لیکن ایک دفعہ کرنا یہ فرض ہے۔ جنہوں نے نہیں کیا نا، وہ ارادے کریں، اللہ سے مانگیں اور اس کے لیے اسباب اختیار کریں۔ دنیا کے کام ہم سبھی کرتے ہیں، ایک بچی کی شادی پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، سب کچھ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سارے کام، ساری چیزوں کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے کہ ان کاموں کو اس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے تو میں نے یہ کام سر انجام دے، میں نے گھر بنانا ہے، گھر کے اندر یہ سارے انتظامات کرنے ہیں، میں نے فلاں کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ یہ فریضہ ہے، اس بارے میں بھی سوچ و فکر رکھنی چاہیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور پوری زندگی میں مجھ پہ ایک مرتبہ فرض ہے اور میں صاحب استطاعت ہوں، تو اب میں اس کی طرف بھی توجہ کرتا ہوں۔ اور میں گزشتہ 2 جمعوں کے آخر میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اگر ارادہ کریں گے پختہ، خدا نخواستہ موت آ جائے، موت تو برحق ہے نا، یہ تو آنی نہیں، وہ تو آئے گی، ارادہ پکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب بھی اس کا عطا فرمائیں۔ تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور آگے ذوالحج کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس کے اندر ان تمام موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی۔ قربانی کے مسائل ہیں، اور قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے متعلق بھی، اور قربانی کن پر فرض ہے اور ان کے لیے شرائط کیا ہے، گھر کے اندر کتنے افراد پر ہے، کیا صرف ایک فرد کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا؟ جس طرح کی غلط فہمی معاشرے کے اندر ہے، بھائی میں نے ابا کی طرف سے کر لی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ میرے ابا نے کی ہے جی، اس دفعہ بس ہو گئی۔ نہیں، گھر کے اندر اگر جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہوں گے سب کی طرف سے الگ الگ قربانی ہوگی۔ تو بہرحال یہ تمام مسائل ہیں، قربانی کے نصاب، قربانی کی شرائطیں، قربانی کے جانور اور قربانی کے اندر کتنے حصے ہیں، اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے گوشت کے متعلق مسائل، کون کون سی چیزیں جانور میں حرام ہیں، ذبح کرتے وقت کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور اسی طرح حصہ دار جو ہوں گے تو ان کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزوں کا انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً بیانات ہوتے رہیں۔
اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو وفا کا پہلو ہے، عہد و پیمان کا جو پہلو ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سب کا بیٹھنا، کہنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی